ذرا صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے آمنہ کھٹانہ نے آتے ساتھ ہی پہلے ہی تذکرہ کیا کہ سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کے پی کے کا تذکرہ کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں جی اس وقت نہیں کرتے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست میں بات کریں اور بتائیں کہ کس طریقے سے بیٹھکیں لگ رہی ہیں, وہ بیٹھکیں جو کہ 22 سال سے نہیں لگیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نون لیگ اور قاف لیگ وہ جماعتیں ہیں کہ پہلے ایک ہی جماعت ہوتی تھی, پھر دو بڑے سیاسی خاندان تھے اور ایک کا زمینداری سے تعلق تھا, دوسرے خاندان کا تعلق صنعت و تجارت سے تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہی رکن اسمبلی بنے, رکن پنجاب اسمبلی بنے, پھر آپس میں دوستیاں یاریاں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. پھر بعد میں مشرف صاحب کے ٹیک اوور کے بعد یہ پھر فاصلے جو ہیں وہ ان کے بڑھنا شروع ہوئے اور پھر باقی جو ہے وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے. وہ سچویشن یہ ہے کہ اتحادی جو ہیں اس وقت سب سے ریلیونٹ ہیں. جو اب اس وقت سیاست چل رہی ہے, ہم جو دیکھ رہے ہیں سچویشن وہ یہ کہ حکومت کے لیے بھی اتحادی اور اپوزیشن کے لیے بھی اتحادی, کیونکہ اپوزیشن تیاری کر رہی ہے یہ تحریک عدم اعتماد لانے کی. اس کے لیے انہوں نے اتحادیوں سے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ عوام کا سوچیں اور کوئی ایک سائڈ چوز کر لیں اور ایک سائڈ اپوزیشن کی چوز کریں تاکہ ہم عمران خان حکومت سے نجات حاصل کر سکیں, کیونکہ ایڈریس نہیں کر پا رہی ایشوز کو جو اس وقت عوام کو لاحق ہے. لیکن کل شہباز شریف صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسز کی وجہ سے بہت اس وقت خوف کا شکار ہیں اور وہ خوف ان پہ طاری ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ اس ٹائم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ان کو ویسے تاثر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جتنے کیسز رہے ہیں, جتنی دفعہ آنا جانا ان کا باہر رہا ہے, تو ایف آئی اے کے کسی کیس کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے, بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی ان کو کسی طرح سے نشانہ بنا رہی ہے, کیونکہ نیب کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ سم ہاؤ وہ ایک آٹونومس باڈی ہے اور اس کے اوپر بھی الزام تو بڑے لگتے رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے وہ ڈائریکٹلی نشانہ بنا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو لیکن ٹائمنگ ایسی نا سکتی جس ٹائم جیسے ہی تھوڑا سا شکنجہ تیز ہوتا ہے تو اپوزیشن لیڈرز ہیں بٹ وہ یہ نیریٹو سیل کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خیر بہرحال وہ کل پہنچے ہیں اور انہوں نے کل ملاقات کی ہے چودھری برادران سے, اور اس موقع پر حکومت کو بھی بہت ساری باتیں کرنے کا موقع مل گیا. لیکن فضل الرحمان صاحب نے جو ملاقات کی تھی اس کے بعد انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. عدم اعتماد کی بات کر کے اشارہ دے دیا ہے نیا کھیل شروع ہونے والا ہے. ہم فوری طور پر ایک جرگہ تشکیل دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اتحادی جماعتوں سے کہا جائے اب قوم پر رحم کریں, ملک ڈوب رہا ہے اور آپ کو اپنے اقتدار کی فکر ہے, قوم کا ساتھ دیں, بہت ہو گیا. ابتدائی طور پر ہمارے رابطے کامیاب ہیں, ہم نے ہوم ورک کرنا ہے, جب تک ووٹ پورے نہیں ہوتے جلد بازی بھی نہیں کرنی ہم جلد ہی ووٹ پورا کر لیں گے. اچھا جی, ایسی ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوں اور اس پہ تبصرے نہ ہوں, اور خاص طور پر تبصرے حکومتی وزراء کے نہ ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فواد چودھری صاحب نے بڑا دلچسپ تذکرہ کیا ہے اور تبصرہ بھی کیا ہے. کہتے ہیں کہ صدقے اس تھانے دار کے جس نے سب کو ماں کی یاد کرا دی. بالکل. اور نہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بس یہ بیان ہی دیا وہ ہم چلائیں گے نہیں, ٹھیک ہے. اور فروخ حبیب صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہتے ہیں کہ اتحادی ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال پورے کریں گے. ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اب بات منت سماجت کے اوپر آئی ہے, انہوں نے ویڈیوز کا سہارا لیا, آڈیوز کا سہارا لیا, سارے سہارے انہوں نے لے لیے. اب جا کے زرداری کے پاؤں پکڑ لی. جن کو یہ کبھی ملنا نہیں پسند کرتے تھے ہم نے ان کی بھی شکلیں دکھا دی ہیں. سب کی چائے کی دکان چل پڑی ہے. اگر عمران خان نہ ہوتا تو آصف علی زرداری کا شہباز شریف کی شکل دیکھتا. انہوں نے تو سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا. اترے ہوئے چہرے دیکھیں, پریشانی دیکھیں, کہتے ہیں کہ عدم اعتماد آئے گی. اسی طرح انہوں نے کہا تھا استعفے آئیں گے. اب جگہ جگہ جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں. انتخابات اپنے وقت کے اوپر ہوں گے. عمران خان پہلے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے جو 5 سال پورے کریں گے. لیکن ہو تو بہت کچھ رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ مین کنسرن ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ باخبر سمیرہ کو اپنا وقت دینے کا. یہ کہیے گا قاف لیگ اور نون لیگ کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد باتیں تو یہ کی جا رہی ہیں, اپوزیشن تو یہی دعوے کر رہی ہے کہ ہم نمبر گیم پوری کر لیں گے. اس ملاقات کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس ٹائم قاف لیگ ہے وہ کوئی ایک سائڈ چننے میں کامیاب ہو جائے گی؟ شکریہ آمنہ. اصل میں مشکل صورتحال ضرور ہے مسلم لیگ قاف کے لیے, کیونکہ ایک دم سارے ہی حملہ آور ہو گیا ان کے اوپر اپوزیشن والے, اور فوکس انہیں زیادہ کیا ہوا ہے. دوسری طرف ایم کیو ایم ہے, باب پارٹی بھی ہے, لیکن ان کی طرف شاید اتنا ابھی توجہ نہیں جتنا مسلم لیگ قاف کی طرف ہے, کیونکہ پنجاب میں بھی ان کی 10 سیٹیں ہیں اور ان کے ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ شروعات ہو, لیکن وہ شروعات ابھی تک ہو نہیں رہی. ابھی تک جو 3 بڑی ملاقاتیں چودھری سے ہوئی ہیں ان میں پہلے تو زرداری صاحب تھے اور پھر مولانا فضل الرحمان اور پھر اب شہباز شریف.
لیکن ان میں سے جو اصل جو بات مدعے پہ کی ہے وہ صرف مولانا نے کی ہے، اور اوپن دونوں طرف سے اس بات کو مانا بھی گیا کہ بالکل مولانا فضل الرحمان نے ان سے مانگی ہے کہ آپ ہماری حمایت کریں عدم اعتماد کی تحریک میں. لیکن اس کے علاوہ شہباز شریف جو ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں شاید کوئی تھوڑا شائع فیل کر رہے تھے، کیونکہ اتنے سالوں بعد آپ ظاہری طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت کا پتہ لینے جا رہے ہیں، اور پھر اتنے 4-5 لوگ اور بھی ہیں، تو پھر ماحول تو ایسا نہیں تھا کہ ڈائریکٹلی جا کے وہ عدم اعتماد. But this is how it all begins, نعیم اشرف. This is how it all begins. شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، گفتگو سے ہی شروعات ہوتی ہے، پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. بٹ یہ بتائیں کہ یہ جو 22 سال کا عرصہ لگا، اس کے اندر ظاہر ہے کہ دونوں سائڈ سے ایک دوسرے سے زیادتیاں بھی رہیں، خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے، لیکن کچھ سپورٹ بھی کیا جاتا رہا. ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب وہاں پر چل کے گئے ہیں، تو ان کے پاس ایسا کیا ٹرمپ کارڈ ہے جو انہیں لگتا ہے کہ قاف لیگ کو مائل کر پائے گا کہ وہ گورنمنٹ کی سپورٹ چھوڑ کے ان کی سائڈ پہ آ جائیں؟ جی بیسیکلی ان کے پاس ٹرمپ کارڈ جو ہیں وہ سارے گھسے پیٹے ہیں، کوئی نیا ٹرمپ کارڈ ان کے پاس نہیں ہے، اور زیادہ دوڑ بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو زیادہ مسلم لیگ نون نے ہی لگائی ہے. زرداری صاحب نے اگر شروعات کی تھی یہاں پر آ کے شہباز شریف سے ملاقات کی، اس کے بعد دیکھیں ان کی 2 دفعہ طبیعت خراب ہو گئی، اور کل انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سے ملنا تھا، پھر وہ عین وقت پر انہوں نے کہا کہ میرے دوبارہ طبیعت خراب ہے، میں نہیں مل رہا. پیپلز پارٹی اب گراؤنڈ میں پیچھے ہٹ گئی ہے، وہ سامنے اب نہیں اس طرح آ رہی جس طرح شروعات کی تھی، اور اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ وہ سندھ حکومت ہے. انہیں بالکل اندازہ ہے کہ اگر فرض کریں 0% یا کوئی 2-4% جو چانس ہیں، اگر کوئی بات ایسی وفاق میں بن جاتی ہے اور معاملات تھوڑے بگڑتے ہیں اور اپوزیشن کے حق میں جاتے ہیں، تو سندھ حکومت بھی کوئی اتنا وہ آسان تو نہیں رہے گی کہ وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اور ان کو کوئی کچھ ہوگا نہیں، اس لیے وہ تو ہو گئے پیچھے. دوسرا جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے، وہ آپ نے جو بات کیسز کی ہے وہی وجہ ایک بڑی ہے، اور شہباز شریف کو بالکل اندازہ ہے کہ اگر یہ حکومت رہی تو ان کے لیے مشکلات ہیں. اب آپ دیکھیں 3-4 روز بعد فرد جرم لگ جانی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر، اور یہ وہ کیس ہے جس کو اوپن اینڈ شٹ کہہ رہے ہیں، جس میں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب گئے ہوئے ہیں. تو جب یہ سارے معاملات ایسے ہوں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو ماریں گے. بالکل ایسے ہی. لیکن شہباز شریف کو ابھی تک کوئی ٹھوس حمایت جو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی یہ فلاں آ گئے ہمارے ساتھ، ابھی تک تو وہ جو انہوں نے 20-22 کا دعویٰ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں، ان کی بھی رونمائی نہیں کروائی، ان کے چہرہ نہیں کروا رہے، کم از کم 5-10 کا ہی کروا دیں. اس لیے ابھی ان میں آپس میں پہلے تو اپوزیشن میں کوئی ابھی اتفاق نہیں ہے. اب مولانا دیکھیں وہ بہت ہی ایک ناراضی کے انداز میں کہتے ہیں کہ نمبر پورے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا. مسلم لیگ نون سے بات ان شہباز شریف خاص طور پہ اور ان کے ہم نوا جو ہیں ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں بس تیار ہے، فل ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی، ہمارے پاس پہلے ہی نمبرز پورے ہیں. لیکن نمبرز پورے ہیں، ڈیٹ کا پتہ نہیں کب لانی ہے، کیوں لانی ہے، یہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے ابھی اس وقت آج کی ڈیٹ میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ لگ رہا ہے اس سے اکیلی کو زیادہ مسئلہ ہے، اور وہی زیادہ چاہتے ہیں. فی الحال پیپلز پارٹی اور مولانا بھی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ لانگ مارچ کی تیاریاں دونوں کر رہے ہیں. بالکل یہ پوائنٹ تو آ گیا. ایک سوال ایک اور جانا چاہیں گے، وہ یہ کہ اگر اپوزیشن پورے اعتماد ہے تحریک عدم اعتماد کو لے کر آنے کے لیے، تو دوسری جانب حکومت کو اتحادیوں پر اتنا اعتماد کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری سائڈ پہ ہے. ایسا کیا ہے جو حکومت کو اتنا کانفیڈنس دلا رہا ہے کہ اتحادی کہیں نہیں جانے والے، ہمارے ساتھ ہی رہیں گے؟ کیونکہ اتحادیوں کے کنسرنز تو ہیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. جی بالکل، وہ ریزرویشنز تو رہیں گی. کوئی بھی اتحادی کسی بھی حکومت کا کسی بھی پارٹی کا ہوگا وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اب آپ دیکھیں خاص طور پہ اب مسلم لیگ کاف کو ہی دیکھ لیں، ان کے حلقوں میں جو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ پی ٹی آئی سے زیادہ ان کو جو ہے اس وقت فنڈز بھی مل رہے ہیں، اور ان کو جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر وہ کوئی انتظامی افسران چاہتے ہیں یہ ہماری مرضی کا ہو، وہ ان کی مرضی کا لگتا ہے. پھر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر جو پرویز الہی کہتے ہیں وہ بزدار سرکار مانتی ہے اور اوپر بھی وہ منوا لیتے ہیں. یہی بات ایم کیو ایم والے آف دی ریکارڈ، بلکہ اب تو وہ آن ریکارڈ بھی تھوڑا سا اشارہ دینا شروع ہو گئے ہیں، جب بھی ان سے بات کی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو وجہ کیا ہے،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں جماعتوں کو دیکھا ہوا ہے کئی دفعہ، پی ٹی آئی میں تو پہلی دفعہ ہم ساتھ آئے ہیں، ان کا یہ ہم نے فرق دیکھا ہے باقیوں سے کہ ان پہ جب بھی ہم نے دباؤ ڈالا ہے کوئی طریقے سے تو یہ ہماری بات مان لیتے ہیں۔ ابھی یہ منی بجٹ میں ہی دیکھیں کہ ان کے جو ریزرویشنز تھے، خاص طور پہ انہوں نے ایون امینڈمنٹس لے آئی تھی ایم کیو ایم حکومت کے مقابلے میں، وہ جو انہوں نے وڈرا کی اس بنیاد پر کہ حکومت نے ان کی وہ امینڈمنٹس مان لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی راضی، پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اس کو حملہ تو اس پہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ان کو کوئی وجہ بھی نہیں مل رہی۔ لیٹس سی کہ آگے کیا یہ بس سبب ہے یا کوئی سبب اس کا ہے اور کوئی وجہ ڈھونڈ پائیں گے نہیں ڈھونڈ پائیں گے، ویل سی اباؤٹ دیٹ۔ بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے سرپرائزز کی، سیٹ بیکس کی، جس کا آپ نے شروع میں ہمارے انٹرو میں تذکرہ کر دیا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا وہاں پر ان کے اپنے علاقے میں یعنی کہ ڈی آئی خان میں، جسٹ امیجن کہ وہاں پر پی ٹی آئی نے میدان مارا، اور میدان مارا بھی کس نے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کے برادر نے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔